ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی امام حسین کو بلند کر کے یہ بتاتے رہتے تھے کہ امام حسین مجھ سے ہے اور میں امام حسین سے ہوں، اور اے لوگو کبھی بھی میرے حسین پر کچھ بھی آج آئے تو یہ آپ سے مدد مانگے تو انہوں کے پیچھے کھڑے رہنا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ اور کربلا ایک وہ جنگ جس میں سامنے لاکھوں کے سپاہی تھے اور یہاں پر امام حسین جو کہ اللہ کے رسول آپ کو اپنے کندھوں پر بیٹھا کر گھمایا کرتے، آپ ان عزیزوں کو کہتے رہے کیوں روکا ہے میرا راستہ، اے لوگو پہچانو مجھے، میں اللہ کے رسول کا نواسا ہوں، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا، کیا کسی کا حق کھایا ہے، کیا کسی کا دل دکھایا ہے، کیا کسی پر ظلم اٹھایا ہے۔ یزید فوج کہتی ہے اے امام حسین ہم آپ کو قتل کرنے آئے ہیں تاکہ دوسری یزید ہماری جولی اشرفیوں میں بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا اے یزیدو جو تمہارے ہاتھ میں اسلام کا عالم ہے وہ میرے بابا حضرت علی نے بلند کیا، یہ نہ بھولنا کہ جنگ خیبر میں اگر میرے بابا حضرت علی نہ ہوتے تو مسلمان کی فتح مشکل تھی، کیونکہ جنگ کی کمانڈ میرے بابا حضرت علی کے ہاتھ میں تھی، اور وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کرنے میں نکال دی، آج حضرت علی کو یہ اچر دے رہے ہو۔ اے یزیدو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بابا کا ہاتھ پکڑ کے ہر بار یہ بتایا ہے کہ جہاں حق ہوگا وہاں داماد نبی حضرت علی ہوں گے۔ سامنے یزید نے کہا یزیدو کیا دیکھ رہے ہو، حملہ کرو۔ تاریخ گواہ ہے سامنے لاکھوں کا لشکر، یہاں پر امام حسین 3 دن کے پیاسے اپنے بابا کی تلوار ذوالفقار سے جنگ کو فتح کرنے میں لگ گئے، وہاں پر یزید پلٹ پلٹ کے بھاگنے لگے، اور امام حسین نے کہا دیکھو 3 دن کے پیاسے کی جنگ، اللہ کے رسول کے نواسے کی جنگ، دیکھو جس کے بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے ہی قتل کر دیا گیا۔ امام حسین شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے، یزید فوج نے کہا کیا دیکھ رہے ہو، یہ حضرت علی کے شیر ہیں، انہوں کو مار دینا ناممکن ہے۔ لوگوں نے دور سے ہی تیر برسانا شروع کر دیا، جو تھا وہی مارنے لگے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ کربلا کی گرم مٹی کو پھینکنے لگے۔ آپ کا جسم مبارک تیر سے اتنا بھر گیا کہ آپ کے مبارک کپڑے بھی نہیں دکھ رہے تھے، اور آپ گھوڑے سے زمین پر آ گئے، اور گھوڑا آپ کے چاروں اور دوڑنے لگا کہ میرے آقا کو تیروں سے بچا لوں، بس گھوڑا گھوم ہی رہا تھا۔ تبھی عمر بن سعد نے کہا اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ وہ گھوڑا ہے جس پہ اللہ کے رسول سواری کیا کرتے تھے، گھوڑے کو تیر نہ لگے، تیر یوں سارے چلنا رک گئے۔ بڑا افسوس ہے، کم سے کم ان لوگوں کو یہ تو پتا تھا کہ یہ گھوڑا ہمارے نبی کا تھا۔ جتنے میں امام حسین سجدے میں اللہ کا شکر کر رہے تھے، یزید فوج میں ایک ایک آگے بڑھنے لگا امام حسین کا سر قلم کرنے کے لیے۔ جو آ رہا تھا اس کو امام حسین کے چہرے مبارک پر اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک دکھ رہا تھا۔ شمر کہنے لگا یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ شمر آگے بڑھنے لگا اور سوچنے لگا کہ میں نے اتنا کچھ کیا ہوگا تو امام حسین مجھے بددعا دے رہے ہوں گے۔ امام حسین کی اور کان بڑھاتا ہے تو کیا سنتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ جو تو نے مجھے اس امتحان کے لیے چنا وہ تنگ رہ گیا۔ امام حسین نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگے اے شمر تو نہیں جانتا کہ میں اللہ کے رسول کا نواسا ہوں، بے جرم ہوں، جنت کا سردار ہوں۔ شمر نے کہا جانتا ہوں۔ امام حسین نے کہا پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے یزید فوج سے کئی مال و شہرت ملے گی، کئی اشرفیاں ملے گی، کئی جائیداد ملے گی، میری جولی پیسوں سے بھر جائے گی۔ اتنے میں کہتے ہی امام حسین کا سر قلم کر دیا گیا، اور آپ امام حسین کے جسم مبارک پر جو جو چیز تھی وہ لوٹنے لگے۔ تاریخ گواہ ہے ان سب کو زمین سے ہٹا دیا گیا، بس اللہ کے رسول کے نواسے کربلا کی گرم زمین پر آپ کا جسم مبارک یوں لیٹا رہا، اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف یوں دوڑتے رہے، آپ کی دائی فصلی بائیں طرف، بائیں فصلی دائیں طرف، آپ کا جسم مبارک۔ اے اللہ سلام ہو میرے امام حسین پہ۔